آج اگر کوئی جھولی اٹھا کے نہیں بھی بد دعا کر رہا تو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی لوگ جھولی اٹھا کے بد دعا کر رہے ہیں. تو اپوزیشن ہی اپوزیشن تو کبھی بھی حکومت کی تعریف نہیں کرتی, یہ ہو یا ماضی کی اپوزیشن. جی بالکل ٹھیک ہے, عمران خان بھی تقریباً یہی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے اور اس سے سخت زبان استعمال کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے. جب میں ڈیولپمنٹ جرنلزم کی بات کرتا ہوں نا تو صرف مہنگائی تیل کے قیمتوں کے بڑھنے سے یا ڈالر کے اوپر جانے سے نہیں بڑھتی. اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں جو آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. وائٹ ایلیفنٹس ہیں ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس, ان ایفیشینٹ ہیں, کرپٹ ہیں. ان کی پرائیویٹائزیشن کا کچھ کیا, ان کو ٹھیک کیا, سیاسی بھرتیاں ختم کی, نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر آپ نے ختم کیے. 24-25 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ ہی نہیں بڑھتی. اس کو 5-7 ارب ڈالر بڑھایا کسی ایک سال. یہ میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں. امپورٹس کا کچھ کیا آپ نے, یہ تو بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وچ از ایکسپورٹس پلس ریمیٹنسز مائنس امپورٹس, یہ پھر بڑھ رہا ہے. پہلے آپ مانگتے رہے, پھر بڑھ رہا ہے. بیلنس آف پیمنٹس کی کیا پوزیشن ہے, بیلنس آف ٹریڈ کی کیا پوزیشن ہے. کہ آئی ایم ایف آپ کو روکتا ہے کہ آپ ہائیڈل انرجی کی طرف نہ جائیں, ونڈ انرجی کی طرف نہ جائیں, اپنے لائن لاسز نہ روکیں بجلی کے, اور تھرمل انرجی پہ اپنا انحصار کم کریں. ہوئے ہیں ماضی میں غلط پیکٹ, لوگوں کو اریسٹ کریں, ختم کریں, اور یہ نہ کہیں کہ جناب وہ دنیا میں بڑا نام خراب ہوگا. دنیا میں آگے آپ کا کون سی نیک نامی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو ان ایگریمنٹس کی بات کی. گیس ایکسپلوٹیشن کے لیے آپ نے کوئی نیا کام کیا نہیں کیا, وہی گیس ریزروز ہیں. واٹر ٹیبل نیچے جا رہے ہیں, کراچی میں پانی نہیں ملتا پچھلے 20-25 سال سے. واٹ ہیو وی ڈن بائی دا وے, وی ہیو ڈن نتھنگ, وی آر جسٹ ٹاکنگ. دس از ڈیولپمنٹ جرنلزم. ہیلتھ کی پوزیشن آپ کو کووڈ نے شروع میں ایکسپوز کی ہے. واٹ ہیو یو ڈن, ایڈڈ اے فیو بیڈس, دیٹس اٹ. ٹرینڈ فار کووڈ, ڈینگی has again come. It is biting people, it's killing people. What are you doing? Nothing. اب یہ دو بیماریوں کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے سوچا کہ رورل ایریاز سے اربن ایریاز کی طرف پاپولیشن کا فلو روکا جائے؟ نو, یو ڈڈ ناٹ ڈیولپ دیم, یو ناٹ ڈیولپنگ دیم, یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. وہ لوگ آتے جا رہے ہیں, شہروں پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. شہر کیسے ایکسپینڈ ہو گئے؟ یس, عمران has talked about it, but what have we done right now? PC1 بن رہا ہے, یہ بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے. بیوروکریٹک ہرڈلز, باٹل نیکس, ریڈ ٹیپزم, ساری بربادی ہو رہی ہے. آپ چائنا سے کیوں بات نہیں کرتے بجائے آئی ایم ایف کے آگے سر جھکانے کے کہ 20-25 ارب ڈالر دو, تمہارا بھی مفاد ہے 5 سال کے لیے, انٹرسٹ فری لون دو, ورنہ سی پے کس طرح چلے گا؟ کس طرح پراکسی وارز کو روکیں گے؟ کس طرح فورن ایجنسیز کو یہاں پہ دہشت گردی کرنے سے روکیں گے؟ تمہارا پیسہ لگ چکا ہے, تمہارا فائدہ ہے. یو ناٹ ٹاکنگ. کرپشن کرتے ہیں, کوئی آ جائے یہاں وہ پھنس جاتا آگے, اور پیسے دیے بغیر 2 فٹ آگے نہیں چلتا یار. تو کون آئے گا یہاں؟ آپ نے کورٹس کا سسٹم ٹھیک کیا. جس ملک میں کورٹس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا وہاں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی. یہ کامن سینس بھی ہے, اور مائکرو اور میکرو انڈیکیٹرز کو ساتھ ملا کے دیکھیں. عوام کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ 88 ڈالر پر بیرل ہو جائے تیل, یہ 100 ڈالر ہو جائے. وہ کہتی میرے پاس پیسے نہیں ہے تیل ڈلوانے کے. اب کیا کریں گے؟ کیا سمجھائے کسی کو یار؟ بالکل صحیح, کیا سمجھائیں گے آپ کسی کو؟ بڑی آپ نے ریئلسٹک پکچر آپ نے سامنے رکھتی ہے, اور ان جنرل ناٹ پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کے دور کی سکسیسولی اسی قسم کے حالات ہیں. ڈنک پاؤ پالیسیز, شارٹ لیوڈ پالیسیز. سر ایک سیکنڈ, ایون اف عمران خان پیز می $10 billion a month, میں عوام کو نہیں سمجھا سکتا کہ آپ کو ہم سستی چیزیں کیوں نہیں دے پا رہے. عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ڈو یو نو ہاؤ ڈینجرس از دس؟ آپ مرسیڈیز لے کے نکلیں گے, چھین لیں گے لوگ آپ سے, اس کے اوپر اسکریچ ڈال دیں گے. آپ کے ملازمین کی آنکھوں میں ہوس آ جائے گی, آپ کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے. یہ وہ سول وار کی نشانی ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں. پیسہ ہو کے بھی آپ اس ملک میں سیف نہیں ہوگے. کتنے گارڈ رکھ لیں گے آپ؟ کیا کر لیں گے آپ؟ فلائٹ آف کیپٹل آپ نے روکی ہے بورسز سے, اسٹاک ایکسچینجز سے. باتیں کر رہے ہیں ہم اور کہتے ہیں پیسہ چلا گیا. واٹ ہیو یو ڈن ٹو اسٹاپ منی لانڈرنگ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیسہ ابھی بھی جا رہا ہے, ہنڈی ڈیلرز ابھی بھی پیسہ بیچ رہے ہیں. سینیٹر صاحب, ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. سینیٹر صاحب میرا خیال وہ صابر شاہ صاحب اپنے دل سے ساری سچویشن سامنے رکھ رہے تھے, ناٹ پرسنل ٹو آپ کی اسپیسیفک گورنمنٹ کے حوالے سے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو مریم بی بی نے فرمایا کہ جی لوگ جھولیاں اٹھا کے بد دعا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے, ہو سکتا ہے لوگ نہ کر رہے ہوں جھولیاں اٹھا کے, بٹ اپوزیشن اسی طرح کا نیریٹو اور بیانیہ پیدا کرتی ہے اپنی سمپتیز کے لیے اور حکمران کے خلاف, اور لوگ ان کے نیریٹو کو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر, اور لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے مریم, بالکل بلاول ٹھیک کہہ رہے ہیں, مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں, عمران خان نے سب برباد کر دیا, پھر کیا کریں گے سر آپ؟
امیر صاحب اٹ از بٹ نیچرل. یہ اتنا جو ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے ایک بڑی جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, اور وہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ آپ فکس کریں بالکل 100% ایسے بیٹھ جائے گی کہ جناب انڈیا میں ایسا کیا ہوا. ہونڈی کی بات کر لیتے ہیں, میں چھوٹی سی ایگزامپل لے کے پھر صرف مریم بی بی کا. انہوں نے کہا جی ہونڈی کو کر ہوگا. میرے خیال میں 3 سال میں جس طریقے سے ہونڈی کے اوپر کب ہماری گورنمنٹ نے کیا ہے شاید ہی کیا, اور یہ جو اس وقت فارن ایمیٹنس کا جو پریشر پاکستان میں $2.5 ارب کا آ رہا ہے, اٹ از ڈائریکٹلی لنک ٹو ہونڈی کہ پاکستان میں ہونڈی ختم ہوگی. میں ایک ٹائل والے کے پاس بیٹھا تھا, میں کہا تم چائنا سے کیوں, میں کہتا ہونڈی ختم ہو گئی اب کیونکہ LC کھلوانی پڑتی ہے اور پیمنٹ ادھر سے آتی ہے, اسٹیٹ از ویری ایکسپینسو, اب ہم طرح وہ نہیں کر سکتے. تو ہونڈی پہ تو کب کیا ہے. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا مریم بیبیز پالیٹکس. وہ جو کر رہی وہ بھی ایک نیچرل کانسیپٹ ہے, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فلا ہے. آئی تھنک وہ جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہے. چچا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ PDM کو انگیج کر کے وہاں پہ اسلام آباد میں جو ایک ری ایشورنگ ایک ان کی جو فگر ہے وہ اس کو مینٹین کریں گے. اور بھتیجی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ میں کیونکہ اس وقت کراؤڈ پولر ہوں اور میں کیونکہ بڑے جلسے کر سکتی ہوں, میں وہاں جا کے مٹ سلنگنگ کروں گی. آئی کین اشور یو ون تھنگ, اس وقت کیونکہ تیل کی قیمت 10 روپے بڑھی ہوئی, اس لیے شاید ان کو بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ لوگ ان کی بات سن رہے ہیں یا ان کا نیریٹو بک رہا ہے. 5 دن بعد یہ پھر ایکسپوز ہو جائیں گے ایک سوال کے اوپر کہ آپ یہ بتائیں آپ کی پارٹی کا لیڈر ہے کون, آپ نے نواز اپنا پرائم منسٹر کے لیے کس کو پٹ کرنا ہے, یا آپ یہ بتائیں جو انسٹیٹیوشنز کے اوپر آپ مڈ سلنگنگ کر رہے ہیں کیا ساری پارٹیز کو انڈورس کرتی ہے انکلوڈنگ شہباز شریف اور باقی جو اس کے جو کلاؤڈ کے لیڈرز ہیں. ایسی پولیٹیکل جماعت جس کا اپنا مین سٹریم جو ایک نیریٹو ہے وہ اگر نہیں بیچ پا رہی خود اپنے کلاؤڈ کے اندر, وہ عوام کو کیا بیچے گی. ہماری اس وقت ایک 10 روپے کے لیٹر کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ آباد میں جلسے کر کے مٹ سلنگنگ کرنے سے آپ کتنا ہے کہ اپنے آپ کو سروائیو کر لیں گے. یہ پولیٹیکل سروائیول لانگ ٹرم میں نہیں ہو سکتا. نون لیگ کی گورنمنٹ, نون لیگ کی جو پارٹی ہے اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو کلیئرنس آف مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, وہ فریم نہیں ہے ان کے پاس کہ انہوں نے آگے موو کرنا ہے کدھر کے. اس لیے ہمارے لیے وہ زیادہ ڈینجرس ہیں. ہمیں اگر کوئی ایشوز ہیں ویری فرینکلی وہ وہی ہے جو ہم نے پہلے آپ میں ڈسکس کیا کہ اگر انٹرنیشنلی انفلیشنری جو ایک سٹرائک آ رہی ہے اس کو ہینڈل کرنے کا آگے فیوچر میں کیا طریقہ کار. میں پچھلے ہفتے ایک ٹاک شو پہ بیٹھا تھا, اس وقت بہت زیادہ گفتگو ایک اور ایشو پہ ہو رہی تھی. میں نے کہا منڈے کو دیکھیے گا ہم ڈسکس کریں گے کہ برینٹ 85 کے بعد اب کہاں پہ رکے گا, یا اوپیک کیا کریں گے, یا افغانستان میں جو 3 تواتر سے حملے ہو رہے ہیں اس وقت جو کہ ISS کر رہی ہے اس کے انفیکٹ اس کے جو ہمارے تک یہ جو ویو ہے اس کے اثرات اللہ نہ کرے یہاں پاکستان میں کب سے. ہماری ڈسکشن ادھر کو چلی جائے گی بجائے یہ سوچنے کہ مریم بی بی فیصلہ آباد کیا کرے گی یا ڈیرہ غازی کا. ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹرسٹ می, اگر یہ اتنے زیادہ ایمان کے سچے ہوتے تو آج بیٹھ کے کورٹس کو فیس کر کے اپنی چیزوں کو کلیئر لے لیتے. ڈیلینگ ٹیکٹکس اٹھا کے ادھر چلا گیا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاہے بلاول ہو, چاہے مریم ہو, چاہے مولانا ہو یا مجموعی طور پہ PDM ہو, تو اگر یہ اتنی ارریلیونٹ ہے تو منصور علی خان صاحب اگر یہ اتنی ارریلیونٹ ہوتی تو یہ جو 2021 میں ضمنی الیکشن ہوئے 11 یا 12 ان میں سے 10 ضمنی الیکشن اپوزیشن جیتی اور PTI ہار گئی اور PTI کے اتحادی بھی ہار گئے, تو یہ ارریلیونٹ تو نہیں ہے اتنی اپوزیشن. یہ سوال میرا بنتا تھا ویسے. یہ دوبارہ اون عباس صاحب نے جو بات کہی ہے نا, میں ان کی بات سے بالکل 200% اگری کرتا ہوں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس 3 سال کے بعد ہوا ہے. یہی بات ہم ان کو جب پہلے سال کہہ رہے تھے, جب پہلے سال کی گورنمنٹ آئی تھی, ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اپوزیشن آپ کے لیے ارریلیونٹ ہے, اس کے اوپر اپنا ٹائم اتنا مت کنزیوم کیجئے, اپنی لیبر اتنی مت کنزیوم کیجئے. بلا وجہ جب کوئی نیب ان کو گرفتار کر کے لے کے جاتا ہے تو اس کے اوپر پریس کانفرنسیں مت کریں, بلا وجہ اس کے بیٹھ کے ڈھنڈورے مت پیٹیں, بیکاز لگ اس طرح رہا ہے کہ آپ کی صرف اور صرف ایک کانسنٹریشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے نیب کے اندر جو ہے نا ان کے بندے میں نے اندر جیل کے اندر ڈالنے ہیں. آج نون لیگ کے سارے بندے باہر ہیں. خورشید شاہ صرف ایک واحد اپوزیشن کے لیڈر ہیں جو اس وقت اندر رہ گئے, باقی سارے باہر ہیں. تو بیسکلی 3 سال آپ نے یہ جو کیٹ اینڈ ماؤس کی پوری جو گیم کھیلی, ابھی تک ہمارے پاس اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے. 3 سال کے بعد بھی یہ جتنے لیڈرز اندر گئے تھے ان سے 1 روپیہ ابھی تک آپ نہیں نکلوا سکے. سو وی ایکچولی ویسٹڈ یور 3 years. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہی بات ہے کہ اگر آپ نے 3 سال اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے کے بجائے اپنے کاموں پہ کانسنٹریٹ کیا ہوتا تو آج اپوزیشن کے پاس یہ منجن بیچنے کے لیے نہ ہوتا جو یہ جلسوں میں جا کے بیچ رہے ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ شاید ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن کنیکٹ کرنے کے لیے یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے ان کو دیے, یہ انفلیشن آپ نے ان کو دی, آج ڈالر جہاں پہ یہ آپ نے ان کو دیا, آج پیٹرول کی جو قیمت ہے یہ آپ نے ان کو دی. اب یہی چیزیں جا کے وہ اپنے جلسوں کے اندر بیچ رہے ہیں.
آج اگر یہ سارا کچھ نہ ہوا ہوتا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بیچنے کے لیے. مطلب لوگوں نے ان کے اوپر آلریڈی لگا دیا ہوا تھا, یہ لیبل لگا ہوا تھا کہ جی آپ کرپٹ ہیں, آپ اپنی منی ٹریل. لیٹس گو بیک ان 2017 2018. ایک منٹ کے لیے آپ اپنے وہ ٹاک شوز یاد کیجئے, میں اپنے ٹاک شوز یاد کرتا ہوں. دیر واز جسٹ ون سمپل کوشچن کہ آپ منی ٹریل نہیں دے پائے, یہ ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے. لیکن اب جا کے 2021 کے اندر جا کے لوگوں سے آپ یہ جب جا کے کہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ اپنی منی ٹریل نہیں دے پائے, آگے سے اگلا کہتا ہے او بھائی میرے پاس اپنی منی ٹریل کوئی نہیں ہے, میری اپنی منی ٹریل ختم ہوگی, تو مجھ سے منی ٹریل کیا کر رہا ہے, مجھ سے یہ مجھ سے ڈسکس بھی مت کر. کین یو امیجن, میں عمران خان صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں, کین یو امیجن کہ جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یہ واقعی ہمارا مورل ڈیگریڈیشن کتنی زیادہ جا چکی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہونا شروع ہو چکا ہے. لیکن کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, جیب میں پیسے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو یہ لوگ بھی جو ہیں وہ فرشتے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں کہ یار بڑا زبردست کام کرتے تھے, ان کے دور میں پیٹرول بھی سستا تھا, ان کے دور میں آٹا بھی سستا تھا, چینی بھی سستی تھی, آپ کو یہ لوگ بھی جو ہیں وہ اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ فار آل دس ٹو عمران خان صاحب. یہ ذمہ داری صرف عمران خان صاحب کی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.